اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات بھیج دے محمد ایک اولاد کی طرف سے ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، تو چند جملے جو ماں کی عظمت و شرف و مرتبہ ہے اس کے سلسلے میں عرض کرنا ضروری ہے، خاص طور سے آج کے بچوں و جوانوں کے لیے، کہ جو شرف ماں کا اور جو عظمت ماں کی ہے وہ ہمارے تصور سے باہر ہے، ہمارے تصور سے بلند ہے. اور اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو پھر اولاد کی کوئی نیکی، کوئی عبادت جو ہے اس کے کام نہیں آتی ہے، اور ساری عبادتیں اور ساری نیکیاں اس کی ضبط ہو جاتی ہیں اگر ماں باپ سے ناراض ہو جائے. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ. خاص طور سے ماں کے سلسلے میں زیادہ تاکید ہے، زیادہ تاکید ہے. ایک شخص حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ اللہ کے رسول 10 سال ہو گئے ہیں میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، وہ معذور ہے، چل نہیں سکتی، تو میں روز آتا ہوں اس کے کاندھے پر لاد کر اور اس کو طواف کرواتا ہوں کعبے کا. وہ طواف کرتی ہے کعبے کا میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو کر، اور مسلسل میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس نے پوچھا، اس نوجوان نے پوچھا کہ 10 سال سے میں دن و رات خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جبین رسالت میں شکن پڑ گئی. آپ نے فرمایا تم نے تصور کیسے کر لیا کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اتنا سن لو، یہ رسول اللہ کے جملے ہیں، اتنا سن لو کہ تم 10 برس سے لگاتار اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہو. ماں نے تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے رکھا تھا، اپنے شکم میں 9 مہینے رکھا تھا. ان 9 مہینے کے ایک دن کبھی تم نے ابھی حق ادا نہیں کیا ہے. تم 10 سال سے خدمت کر، ابھی ایک دن کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا ہے. یہ ہے ماں کی عظمت و شرف و مرتبہ. جس میں معراج کے موقع پر حضور تشریف لے گئے ہیں، تب جنت میں گئے ہیں تو دیکھا ایک صحابی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ثابت، نعمان بن ثابت ان کا نام تھا. تلاوت کی آواز ہے، جدھر جا رہے ہیں اس کی تلاوت کی آواز آئی کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کتنی وسیع جنت ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں تو اس کو زندہ چھوڑ کے آیا تھا مدینے میں، کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ اس کی آواز سن رہا ہوں. تو وہاں سے جواب ملا کہ نہیں، وہ زندہ ہے اور مدینہ ہی میں ہے. توجہ دیکھیے، شرف دیکھیے، ماں باپ کا عظمت دیکھیے. وہ زندہ ہے اور مدینہ میں ہے، لیکن جب وہاں وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی آواز پوری جنت میں گونجتی ہے، جنت میں گونجتی. کہا کیوں؟ یہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ اس کی ماں مریض ہے، اس کی ماں بیمار ہے. جب بھی وہ ماں کی خود خدمت کرتا، بیوی سے نہیں کہتا، دیکھیے توجہ رہے، اپنی زوجہ سے نہیں کہتا کہ تم خدمت کرو، خود وہ خدمت کرتا ہے، خود خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اور زوجہ اس کو اپنے ماں کے سرہانے بٹھا دیتا ہے، ماں کے پایتی کھڑا رہتا ہے، اور اس کے ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے. ماں نحیف ہے، کمزور ہے. وہ جب جواب دیتی ہے تو یہ کوئی پایتی کھڑا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو سرہانے بٹھا دیتا ہے. تو ماں کچھ کہتی ہے تو یہ دوبارہ ماں سے نہیں کہتا کہ آپ دہرائیے آپ نے کیا کہا. بیوی سے کہے تم بتاؤ میری ماں نے کیا فرمائش کی ہے. کہا میں دہرانے کی زحمت اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، دوبارہ مجھ سے کہے، وہ ریپیٹ کرے. بیوی سے کہتے، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ تلاوت یہاں کرتا ہے، پوری جنت میں تلاوت کی آواز اس کی گونجتی رہتی ہے. صلوات محمد. اس سے آپ اندازہ فرمائے کہ ماں کا شرف اور ماں کا مرتبہ کیا ہے. روایت یہ بھی چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے روایت.
یہ بھی بہت بہت اہم روایت ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے بچوں جوانوں کے لیے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو جوان تھے، کسی زمانے میں، پرانے زمانے کی بات فرماتے ہیں وہ، کہ دو جوان تھے جو عبادت کے بہت شوقین تھے اور راتوں رات وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں بیمار ہو گئی اور ماں کو خدمت کی ضرورت ہوئی، تو دونوں بھائی تھے، دونوں میں آپس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ ایک رات ایک بھائی ماں کی خدمت کرے گا اور دوسرا بھائی اللہ کی عبادت کرے گا، اور دوسری رات جو آئے گی تو جس نے عبادت کی ہے وہ ماں کی خدمت کرے گا، جس نے خدمت کی ہے وہ ماں کی عبادت کرے گا۔ یعنی آلٹرنیٹ طریقے پر آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ایک رات یہ عبادت دوسرا خدمت، اور جب دوسری آئے تو جس نے خدمت کی وہ عبادت کرے گا اور جس نے عبادت کی وہ خدمت کرے گا۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی کہ ایک بھائی نے عبادت کی، رات بھر عبادت کی، اس کے بعد رات بھر اس کے دوسرے بھائی نے ماں کی خدمت کی۔ اب جس نے خدمت کی ہے اس کو عبادت کرنا ہے، جس نے عبادت کی اس کو خدمت کرنا ہے۔ جس نے عبادت کی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا جس نے خدمت کی تھی کہ میرا آج کی رات بھی اللہ کی عبادت کا میرا دل بہت چاہ رہا ہے، بہت میری تمنا ہے کہ آج کی رات میں اللہ کی عبادت کروں، لیکن آج میری جگہ پر تم ماں کی خدمت کر دو۔ اگرچہ مجھے خدمت کرنا ہے ایگریمنٹ کے تحت، آج میری جگہ کے اوپر تم ماں کی خدمت کر لو، میں تمہاری جگہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ رات بھر جس کو ماں کی خدمت کرنا تھی اس نے رات بھر اللہ کی عبادت کی، اور جس کو عبادت کرنا تھی اس نے رات بھر ماں کی خدمت کی۔ بہت توجہ رہے۔ اب صبح ہوتے وقت جو عبادت کر رہا تھا جو بھائی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پالنے والے میری وجہ سے میرا بھائی تیری عبادت سے محروم ہو گیا، یعنی اس کی جگہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ یعنی وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے، وہ ایک بندے خدا ہے، اور میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میرا مرتبہ بلند ہے۔ تو اس بھائی نے جو عبادت کر رہا تھا دعا مانگی کہ میرا بھائی جو تیری عبادت نہیں کر سکا اس کی اس کوتاہی کو میری عبادتوں کے طفیل میں معاف کر دے۔ امام فرماتے اللہ کی طرف سے ندا آئی، اس طرح سے دعا نہ مانگو بلکہ اس طرح سے دعا مانگو کہ جس بھائی نے تمہاری ماں کی خدمتیں کی ہیں ان کی خدمتوں کے طفیل میں اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری سجدوں کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، مگر ماں کو تمہاری خدمتوں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی عظمت و شرف۔ اور ایک واقعہ یہ بھی امام ہی کا بیان کردہ واقعہ ہے تو ایک 2 منٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 3 مسافر چلے اور پہاڑی راستوں میں سفر کر رہے تھے، ایک دم سے طوفان آ گیا، شدید بارش ہو گئی، تو ایک غار تھا پہاڑ کا، وہ اس کے اندر انہوں نے پناہ لے لی کہ جب بارش رک جائے گی، طوفان رک جائے گا تو اس کے بعد ہم پھر سفر پر اپنے روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ جیسا آپ بھی سنتے بھی رہتے ہیں کہ پہاڑوں میں چٹانیں گر جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے، تو امام فرماتے ہیں اتنی شدید طوفان تھا، اتنی تیز بارش تھی کہ ایک چٹان پھسلتی ہوئی آئی پہاڑ کی بلندی سے اور ٹھیک غار کے دہانے پر آ کر رک گئی وہ، اور اس طرح سے رک گئی کہ غار کا دہانہ بالکل بند ہو گیا۔ یہ اندر تھے، دہانے پر اس کے دروازے پر ایک چٹان آ کے گر گئی۔ اب انہوں نے پوری طاقت لگائی اس چٹان کو ہٹانے کے لیے کہ ہلکی جگہ سے ہلکی سے ہلی بھی نہیں۔ اب یہ سمجھ گئے کہ موت تو ہماری یقینی ہے کیونکہ ادھر سے کوئی نہ گزرتا ہے، نہ آتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ باہر ہماری آواز باہر جا رہی ہے، نہ باہر کی آواز کوئی اندر آ رہی ہے، لہٰذا سوائے موت کے اب کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا ہم آپس میں وہ کام بیان کریں جو ہماری نگاہ میں سب سے اچھا نیک کام ہو، شاید اللہ اس کے طفیل میں ہمیں نجات دے دے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے نیک کام یہ ہے کہ میرے علاقے میں قحط پڑ گیا تھا اور میرے پاس اچھا خاصا اناج تھا، ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت عورت میرے پاس آئی کہ میرے بچے بھوکے ہیں لہذا کچھ اناج قرض دے دو۔ میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی کہ تم کو اتنا اناج دے دوں گا تو میرے گناہ کی دعوت قبول کر لو۔ وہ کانپ گئی، تھرا گئی اور مجھے اللہ کا خوف دلایا اس کے خوف دلانے سے واقعی میں خوف زدہ ہو گیا اللہ سے، اور میں نے اپنا وہ گناہ کا مطالبہ واپس کر کے اور اس کو بغیر کسی اجر کے پورا اناج دے دیا۔ پالنے والے اگر تیری نگاہ میں میرا یہ عمل قابل قبول ہے تو مجھے نجات دے دے، ہمیں نجات دے دے۔ امام فرماتے ہیں کہ چٹان اپنی جگہ سے ہلکی سی کھسکی، تھوڑی سی ہٹی اپنی جگہ، مگر ابھی کوئی نکل نہیں سکتا تھا، اتنا راستہ نہیں رہا۔ اب دوسرے نے کہا میری زندگی کا سب سے اچھا نیک واقعہ یہ کہ میرا ایک مزدور کام کرنے آیا، اس سے معاہدہ ہوا تھا کہ شام کو اس کو کچھ میں مزدوری دوں گا،
اتفاق سے مجھے ایک ضروری کام آ گیا تو میں اس کام کے لیے چلا گیا اور دیر میں واپسی ہوئی. وہ مزدور بغیر مزدوری لیے ہوئے میرا انتظار کر کے چلا گیا. اب وہ مزدوری میرے پاس رہ گئی. اب سنیے, میں نے اس مزدوری سے جو اس کی رہ گئی تھی چند مرغیاں خرید لیں. سال 2 سال بعد مرغیاں اتنی اضافہ ہوا ان میں کہ اس سے بکریاں خرید لیں. بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ آخر میں نے اونٹ خرید لیے. ان چند سکوں سے اتنی برکت ہوئی کہ 10 سال میں اونٹوں کا ایک پورا غلہ ہو گیا. پھر وہ کہہ رہے میں بازار میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا سامنے سے وہی مزدور آ رہا ہے جس نے 10 سال میں نے پہلے کام کیا تھا. میں فوراً اس کے بازو پکڑ کے کہا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے, آ کر لے لو. اس مزدور نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں, آپ ہیں کون, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کہ نہیں غلط فہمی نہیں ہوئی, تم میری صورت بھول گئے مگر میں تمہاری صورت نہیں بھولا ہوں. تم ہی 10 سال پہلے آئے تھے میرے گھر میں, تم نے مزدوری کی تھی, میں تمہیں مزدوری نہیں دے پایا تھا. اس مزدوری میں جو برکت ہوئی ہے وہ آ کر دیکھ لو. اب جو دیکھا اس نے تو پورا اونٹوں کا غلہ کا کہ سب تمہارا ہے. اس مختصر سی مزدوری میں اتنی برکت ہوئی ہے. ایک سلوات ہے میرا نواز محمد والے. تو یاد رکھیے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی, ہمیشہ حلال مال میں برکت ہوا کرتی ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو پورے اونٹوں کے غلے پہ قبضہ کر لیتا, اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرا ہے. پالنے والے اگر تجھ کو میرا یہ نیک عمل قبول ہے تو ہمیں نجات دے دے. امام فرماتے ہیں چٹان ہٹی مگر ابھی اتنا راستہ نہیں پیدا ہوا تھا کہ کوئی نجات حاصل کر سکے. اب تیسرے آدمی کی نوبت تھی. پوری توجہ ہے. تیسرے نے کہا میری زندگی کا واقعہ سن لو کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور میرے پاس ایک اپنی بکری ہے. جب میں واپس آتا ہوں تو اسی بکری کو دودھ دو کے, اب میری ماں بیمار ہے, میں اس کو یہ دودھ پلاتا ہوں, یہی اس کی غذا ہے. ایک مرتبہ آندھی آئی اور اس کے بعد تمام بکریاں ادھر ادھر ہو گئی. مجھ کو دیر لگی بکریوں کو جمع کرنے میں. جب میں واپس آیا تو میری ماں میرا انتظار کر کے سو چکی تھی. میں نے بکری کا دودھ دوہا, ایک برتن میں لیا اور اس کے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا. پتہ نہیں کس فص کی آنکھ کھلے اس کو, تو اس کو مجھے پکارنے کی زحمت نہ برداشت کرنا پڑے, میں سامنے کھڑا ہوا ملوں. پوری رات میں کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لیے ہوئے. پتہ نہیں کب اس کی آنکھ کھل جائے, کب بھوک میں وہ مجھے پکارے تو میں سامنے موجود ہوں. پوری رات میں کھڑا رہا. اگر پالنے والے تیری نگاہ میں میرا عمل قابل قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں راستہ مل جائے. وہاں فرماتے اسی وقت پوری چٹان سامنے سے ہٹ گئی. یہ ہے ماں کی خدمت کا اثر. توجہ رہے, ہمارے راستوں میں, ہمارے نوجوان کے راہوں میں کتنی رکاوٹیں آیا کرتی ہیں, کتنی مشکلوں کی چٹانیں آیا کرتی ہیں. ماں باپ کی خدمت کرتے جاؤ گے, سامنے کی رکاوٹیں ہٹتی چلی جائیں گی. ایک صلوات بھیجے والا نواز محمد والا, ایک صلوات بلند آواز محمد والا. بس تھوڑا 5-10 منٹ اور لینا ہے. ابھی جو آپ نے یہ کلام سنا وہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام علیہ کی شان میں. اب اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں 10 منٹ لینا ہے آپ حضرات کے. آیہ کیا آپ برابر سنتے رہتے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا کے 2 معنی ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قربا کے 2 معنی ہیں. ایک قربا کے معنی ہے قریبی رشتہ دار یعنی اہل بیت. یہ معنی بھی صحیح ہے اپنی جگہ, بالکل صحیح ہے اپنی جگہ. عام طور سے یہی معنی لیے جاتے ہیں اہل بیت, رسول اللہ کے اہل بیت. لیکن قربا کے ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ بھی لینا جائز ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں. وہ قربا کے معنی ہے, یہ قربا جو ہے وہ بیسکولی جو ہے فیمنین جینڈر ہے یہ, اور یہ اقرب کا فیمنین جینڈر ہے قربا, الف سے اقرب. اقرب کے معنی عربی میں ہے سب سے قریب ترین مرد, اور قربا کے معنی ہے سب سے قریب ترین خاتون. تو ان معنوں میں قربا اگر مراد لیں تو یہ آیت مخصوص ہو جائے گی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ایک صلوات بھیجو. یعنی شہزادی کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد والا. یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ.
جن کے لیے قدرت نے احترام کیا. قرآن جبریل لے کر آئے، فرشتے لے کر آئے، لیکن اللہ نے گوارا نہیں کیا. جس سیب کو، جو جنت کا سیب تھا، جہاں شہزادی کا نور تھا، وہاں کسی جبریل کے ہاتھ میں سیب بھیج سکتا تھا تاکہ رسول اللہ زمین پر کو نوش فرما لیں. میکائیل کے ہاتھ بھیج سکتا تھا کہ جا کے نوش فرما لیں، لیکن قدرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس سیب میں رسول کے علاوہ کسی کا ہاتھ لگے. لہذا رسول اللہ کو معراج کی منزلوں پر بلایا گیا تھا، وہاں وہ سیب عطا کیا گیا تھا جس کے ذریعے سے شہزادی کی ولادت ہوئی تھی. صلوات بھیجو محمد والا. بس یہی پر رک کر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آدم کی منزل تھی. آپ نے بات، آپ کو معلوم ہے کہ جناب آدم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ زمین کی مٹی سے ہوئی ہے. زمین کی مٹی سے جناب آدم کی وہاں پر پیدائش ہوئی ہے. ان کا جو پتلا بنا ہے وہ زمین کی مٹی سے. اب اس میں روایت موجود ہے کہ جبریل آئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ، ہم آدم کا پتلا بنانا چاہتے ہیں. روایت یہ ہے کہ جبریل آئے تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا. ارے بھائی، یہ جو آدم کا پتلا بن رہا ہے، جو انسان پیدا ہوگا، یہی زمین پر آئے گا اور میری زمین پر مٹی پہ خون ریزی کرے گا. مجھے برداشت نہیں کہ میری زمین پہ خون ریزی ہو. لہذا زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا. اسرافیل آئے، میکائیل آئے، سب کو انکار کر دیا. آخر میں اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ. ملک الموت کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جبریل نے اجازت مانگی، میکائیل نے اجازت مانگی، اسرافیل نے اجازت مانگی. ملک الموت کسی کو ایسے اجازت نہیں دیتا. لہذا اس نے مٹی اٹھائی اور پہنچا دی، اور اسی جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے. اس کا بہت توجہ رہے، بہت صاحبان ذوق تشریف فرمائے. آدم کی خلقت ہوئی، زمین سے مٹی آسمان کو جا رہی ہے، اور لے جانے والا کون ہے؟ ملک الموت. اور شہزادی کی خلقت اس طرح سے کہ سامان خلقت آسمان سے زمین پر آ رہا تھا، اور لانے والے خود رسول اللہ تھے. ایک صلوات بھیج نواز محمد والا. یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات بھیج نواز محمد والا، کہ جن کی تعظیم کے لیے رسول اٹھ رہے ہیں. کلما دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ. جب بھی شہزادی آتی ہیں، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. صرف تعظیم ہی کے لیے نہیں بلکہ ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں. صرف ہاتھوں کو بوسہ نہیں بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. سید العلماء تحریر فرماتے ہیں یہاں کے اوپر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شہزادی بیٹھی رہتی ہیں، رسول اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں. اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا بیٹھی رہتی ہیں، رسول کھڑے رہتے ہیں. اس سے اندازہ کیجیے اس بیٹی کی عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اب یہیں پہ کسی موقع میں نے عرض کیا تھا، یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ. جب بھی فاطمہ زہرا آتی ہیں، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. لفظوں پر توجہ ہے حدیث کی لفظیں یہ ہیں کہ اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے تھے، محمد مصطفیٰ تعظیم کے لیے اٹھ رہے تھے. حدیث کی لفظیں ہیں کہ اللہ کے رسول شہزادی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے تھے. اب میں ایک مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو. ایک ملک سے دوسرے ملک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سے معاہدہ ہوتا ہے. ہندوستان سے روس سے معاہدہ، ہندوستان سے فلاں ملک سے معاہدہ. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان سے اور ایران سے معاہدہ ہوا ہے. 4-5 سال پہلے کی بات. یہاں سے وزیر اعظم مودی جی گئے تھے، وہاں کے صدر جو حسن روحانی تشریف لائے تھے. چابہار میں وہ معاہدہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. 4-5 تو یہاں سے مودی جی گئے تھے، وہاں سے حسن روحانی صاحب تشریف لائے تھے، اور معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا. اور اس ایگریمنٹ پر یہاں کے وزیر اعظم نے دستخط کیے اور وہاں کے صدر نے دستخط کیے. خبر کیا آئی تھی؟ کس کے سردار ہیں؟ تو تفصیل کیا کروں، مختصراً یوں سن لیجئے کہ ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کے بھی سردار ہیں، جو نوح کے بھی سردار ہیں، جو ابراہیم کے بھی سردار ہیں، جو موسیٰ عیسیٰ کی بھی سردار ہے. تو سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کو عمل قرار پاتا ہے. اس کا مطلب یہ جب رسول اللہ تعظیم کے لیے شہزادی کی اٹھ رہے ہیں تو اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں بلکہ عالم بھی تعظیم کے لیے
اٹھ رہے ہیں، نوح بھی اٹھ رہے ہیں، ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ بھی. ایک صلوات بلا نواز صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے شہزادی کا مرتبہ. مگر ظاہر ہے کہ بس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہاں یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور دل بھر کر خدمت کر لیتے ہیں. لیکن اگر اولادیں بہت کم سن ہوں اور ماں باپ کی خدمت اس سے نہ ہو سکے تو ایسی اولادوں کو زندگی بھر داغ رہتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے اتنے کم سن تھے کہ ہم ماں کی خدمت نہیں کر سکے. اور اولادیں اگر کوئی 2 سال کی اولاد، کوئی 3 سال، کوئی 4 اور 5 سال، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہ ماں کی خدمت نہیں کر سکتے. اور ماں بھی کون کہ جس نے ٹوٹی ہی پسلیوں میں چکی پیسی ہو اور اپنے بچوں کی خدمت کی ہو. ہاں عزادار روایت کہتی ہے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. تکلیف کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر چل نہیں پاتی تھی، لکڑی کا سہارا لیتی ہے، دیوار کا سہارا لیتی ہے. تکلیف اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ جس دن انتقال ہوا ہے اس کی شب میں مولا نے دیکھا کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہی. عزاداروں، اہل حرم میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا تھا تو ایک قیامت ہو جاتی تھی. آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب قید خانہ شام میں چوتھے امام نے پھوپھی کو دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو امام تڑپ گئے تھے، امام بے چین ہو گئے تھے. پھوپھی اماں آپ پر اتنی مصیبتیں آئی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو. جواب آپ کو معلوم ہو جو شہزادی نے دیا تھا، اے بیٹا زین العابدین اتنا مختصر کھانا آتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے. میں اپنا کھانا بچوں کو کھلا رہی ہوں. اب نقاہت کا عالم یہ ہے کہ اب اسے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی. مولا علی نے دیکھا شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. علی تڑپ گئے، بنت رسول کیا بات ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا علی پسلیوں کی عادت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں. رات میں بیٹھ کر نماز پڑھی. صبح کو مولا نے دیکھا وہی شہزادی چکی پیس رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہی ہیں. بے چین ہو کر پوچھا بنت رسول اتنی تکلیف میں آپ یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا علی عالم تکلیف میں میری ہلکی سی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا آئے ہیں. رسول اللہ تشریف لائے فرما رہے اے فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے. اے علی میں سمجھ گئی آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی. تجہیز و تکفین کا سامان ہو رہا ہوگا، لوگ گری و زاری میں مصروف ہو گئے، کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. یہ شہزادی آپ کو گوارا رہی کہ بچے تھوڑی دیر بھوکے رہیں. آ کر کربلا کا منظر دیکھیے، آپ ہی کی اولادیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے. حوالداروں روایت کہتی ہے نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، مولا مسجد تشریف لے جاتے ہیں. شہزادی بچوں کو تیار کر کے نانا کے روضے پر بھیج دیتی ہیں. یہی وقت تھا کہ اسماء بنت عمیر گھر میں آتی ہیں. شہزادی نے جیسے ہی آتے دیکھا یہ اسماء بڑا اچھا ہوا آپ آ گئی، میں حجرے میں عبادت کے لیے جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے تسبیح و تحلیل کی سمجھتی رہیے کہ میں زندہ ہوں. جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے فاطمہ دنیا میں نہیں رہی. مگر ابھی میرے بچے گھر میں نہیں ہیں، اگر میرے مرنے کے بعد آئے تو فوراً نہ بتا دیجیے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے بچے کھانا نہیں کھا پائیں گے. پہلے کھانا کھلا دیجیے گا، پھر میرے بچوں کو میری موت کی اطلاع دیجیے گا. اسماء روایت کرتی ہیں شہزادی حجرے میں گئی، تھوڑی دیر تک عبادت کی آواز آتی رہی. یہ کہہ کہ عبادت کی آواز آنا بند ہوئی. اسماء کہتی ہیں دروازے قریب گئی اور 3 مرتبہ پکارا، 3 مرتبہ آوازی جواب نہیں آیا. اسماء سمجھ گئی شہزادی دنیا سے رخصت ہو چکی. چادر زمین پر پھینکی، بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی. یہی وقت تھا بچے کے اندر آئے امام حسن امام حسین. آتی پوچھتے ہیں اسماء ہماری ماں کدھر ہے، ہماری ماں کس طرف ہے؟ شہزادو کھانا نوش کر لو. شہزادو کھانا کھا لو تو بتاتی ہوں.
اسما حیرت سے شہزادوں نے اسما کا چہرہ دیکھا. یہ اسما، آپ تو بہت دن سے ہمارے گھر میں آ رہی، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بچوں نے کھانے سے انکار کر دیا. اسما مجبور ہوئی، شہزادہ تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. آخری جملے سن لیجیے. بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے. آگے شہزادے، چھوٹے شہزادے امام حسین آواز دیتے ہوئے، اے اماں اے اماں. جواب نہیں آیا. بچے نے فریاد کی، اے اماں قبل اس کے میری روح نکل جائے مجھے جواب دے دو. جواب نہیں آیا. ننھا شہزادہ ماں کے چہرے قریب پہنچتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لیا، اور جب چہرہ ہاتھوں میں لے چکے تو آسمان کا رخ کیا اور عجیب حسرتناک لہجے میں کہا، پالنے والے تو دیکھ رہا میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا. یہ جملے ادا ہونا تھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. اے میرے لال، مرنے کے بعد بھی مجھے گوارا نہیں، تیری زبان پہ ایسے حسرتناک جملے آزادار ہو. تصور کرو روح فاطمہ اس وقت کتنا بے چین ہوئی ہوگی جب یہی حسین کربلا کے میدان میں آواز دے رہے ہوں گے، اما من ناصر ینصرنا. اور روح فاطمہ اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب شبر کا خنجر چلا ہوگا. کسی نے آواز دی ہوگی کہ حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. آخری جملہ سن لیجیے. جب شبر دربار یزید میں پہنچتا ہے تو شبر کو دیکھتے ہی یزید نے پہلا سوال یہ کیا، اے شبر یہ بتا کہ تو نے حسین کو قتل کیسے کیا، حسین کو ذبح کیسے کیا؟ وہ ملعون بھی کانپ گیا، وہ شقی بھی تھرا گیا. اے یزید سب کچھ پوچھ لو مگر یہ بات نہ پوچھو، ہر سوال کر لو مگر یہ سوال نہ کرنا. لیکن جب یزید نے اصرار کیا، اے شبر تجھے بتانا ہوگا حسین کو ذبح کیسے کیا، ملعون بتانے پر مجبور ہوا کہ میں نے 12 وار کیے تھے، میں نے 12 وار کیے تھے. یزید نے پوچھا کیا خنجر کی دھار کو تیز نہیں کیا تھا؟ شبر نے جواب دیا، خنجر کی دھار کو تیز کر لیا تھا. ارے پھر 12 وار کیوں کرنا پڑے؟ شبر نے جواب دیا، اے یزید جو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی، ارے تجھ سے کیسے بیان کروں، جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا ایک نقاب پوش بی خنجر کی دھار سے لپٹ جاتی تھی. اے شبر بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے شبر چکیاں پیس کر پالا ہے. اے شبر کیا کروں.